سے ہیں؟ کیا خیریت؟ ہمیں خیریت کیسی؟ ساری دنیا تباہی و بربادی کی طرف جا رہی ہے، ہر طرف مسلمان پریشانی کا شکار ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے متعلق جو پیشین گوئیاں بیان فرمائے تھے وہ سب کے سب پورے ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جھوٹ، زنا، غیبت، چوری، والدین کی نافرمانی گناہ عام ہوگا تو دجال آئے گا۔ تو بھائی یہ سب گناہ تو عام ہو گئے ہیں، اور ہم ہر جگہ دیکھ رہے ہیں مسلمان بھائی پریشانی کے عالم میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال آ چکا ہے۔ ہاں، آپ نے صحیح پہچانا۔ کیوں، آپ کو معلوم نہیں؟ کہاں ہے دجال؟ امریکہ، فرانس ہی تو دجال ہے۔ امریکہ، فرانس؟ بھائی صاحب ہم نے سنا ہے جب دجال آ گیا تو حضرت مہدی کا بھی ظہور ہوگا، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے بھائی، تم کس دور میں ہو؟ میرے دوست تو بتا رہے تھے کہ مہدی کا بھی ظہور ہو گیا ہے، ان پر بیعت کیے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اچھا دیکھو بھائی، میں تو ایک اسکولی اسٹوڈنٹ ہوں، میں ان سب باتوں سے واقف نہیں ہوں۔ حسن نگر مدرسہ دارالعلوم معین الاسلام میں میرے جان پہچان کے ایک مفتی صاحب رہتے ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، وہ عالم ہے، مفتی ہے، یقیناً انہیں ان سب باتوں کا علم ہوگا ہی۔ نہیں، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان بیچارے مولویوں کو تو صرف وضو اور غسل کے مسائل بتاتے ہیں، قیامت سے متعلق احادیث سے ان کو کوئی واقفیت نہیں، یہ بیچارے کیا جانے، اس لیے وہاں جانا میں تو بیکار سمجھتا ہوں۔ دیکھو بھائی، ایک بات تو صاف بتلا دوں، میں تو کوئی عالم نہیں ہوں، اور میں مفتی صاحب سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کروں گا، اور پھر اتنے اہم مسئلے میں مفتی صاحب کو واقف کیے بغیر میں آپ کی ایک بات نہیں سنوں گا۔ ارے بھائی، جب آپ کے پاس حق ہے چلنے میں کیا حرج ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی ہدایت کا سبب بن جائے اگر وہ ہدایت پر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلو چلتے ہیں۔ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے جناب، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے اور آپ کی دعا ہے۔ کہیے کیسا آنا ہوا؟ مفتی صاحب، یہ میرا دوست ہے، اس کا کہنا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور ہو گیا ہے، اس لیے میں اس کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اچھا، کہاں ہے مہدی؟ ساری دنیا میں حالات عجیب و غریب نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دیجیے نا، مہدی کہاں ہے؟ مہدی کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، ترجمہ، اس کا نام میرے نام کے مطابق اور ان کے ابو کا نام میرے ابو کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی ان کا نام میرے نام کے مطابق محمد اور ان کے ابو کا نام میرے ابو کے نام کے مطابق عبداللہ ہوگا۔ لیکن آپ نے جس مدعی کا ذکر کیا ہے اس کا نام شکیل اور ان کے والد کا نام حنیف ہے، اس لیے وہ اس قسم پر کھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا نسب نامہ بتا سکتے ہیں اس کا نسب کیا ہے؟ اس کا کوئی نسب نہیں ہے۔ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے مہدی میری نسل سے ہوں گے، المہدی جو من عطرتہ ہوا من ولد فاطمہ، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اولاد میں سے ہوں گے، وہ حسنی شاخ میں پیدا ہوں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ حضرت مہدی خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہوں گے، یہ بالکل صاف اور سیدھی علامت ہے۔ ارے میرے دوست تو بتلا رہے تھے کہ آج کل خاندان کا کوئی ریکارڈ نہیں، اس لیے اس بنیاد پر امام کی کوئی شناخت نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آج بھی عربوں میں تمام خاندان محفوظ ہے، اور برِ صغیر میں بھی ہم ایسے بہت سے خاندان کا پتہ دے سکتے ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے، اور ان کا شجرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر نسلی بنیاد حضرت مہدی کی نہیں ہو سکتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت کو کیا بیان کیا؟ نعوذ باللہ، کیا نبی لغو پیشین گوئی کر سکتا ہے؟ امام مہدی کا شہید ہونا روز روشن کی طرح آیا ہے، اس لیے شکیل بن حنیف جھوٹا اور کذاب ثابت ہوا، کیونکہ اس کے سعادات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اچھا بھائی صاحب، یہ بتلائیے کہ وہ پیدا کہاں ہوا اور فی الحال کہاں ہے؟ میرے دوست تو بتلا رہے تھے کہ شکیل بن حنیف دربھنگہ بہار میں پیدا ہوا ہے 1967 میں۔
پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت میں صاف اور بالکل واضح ہے، رجل من اہل المدینہ، وہ مدینہ منورہ کے باشندہ ہوں گے۔ تو حضرت مدینہ تو شہر کے معنی میں آتا ہے، شہر کوئی بھی شہر مراد ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں مدینہ سے دہلی مراد ہے۔ واہ بھائی واہ، بہت خوب، آپ کی عقل کو تو داد دینی چاہیے، کیا خوب استدلال کیا ہے۔ اس لیے اب خوب غور سے سنیے، شرعی زبان میں جب بھی مدینہ بولا جاتا ہے تو اس سے وہی شہر مراد ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا مقام ہے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی مثالیں موجود ہے۔ اس لیے احادیث رسول سے آج تک علماء متفق ہے، یہاں صرف اور صرف مدینہ منورہ مراد ہے، دوسرا شہر ہرگز مراد نہیں۔ اچھا، سنن ابو داؤد کی حدیث بتلاتی ہے کہ مہدی کے ظہور سے پہلے ایک خلیفہ کی موت ہوگی، اس کی جانشینی پر اختلاف شروع ہوگا اور فوراً مہدی کا ظہور ہوگا۔ ایسا ہی تو ہوا ہے، 1995 میں حضرت انعام الحسن کاندھلوی کی وفات ہوئی، ان کے وفات کے بعد ان کا ظہور ہوا ہے۔ لیکن حضرت جی تو کسی ملک کے حاکم تھے ہی نہیں، اور نہ ہی خلافت کا دعویٰ کیا تھا، اور نہ ہی مسلمان اسے خلیفہ سمجھتے تھے، اور اس لیے شکیل بن حنیف کی اس بکواس سے یہ علامت پوری نہیں ہو سکتی۔ اچھا، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ دجال کہاں ہے؟ کیونکہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں صراحت ہے کہ مہدی کے ظہور کے 6 سال بعد دجال نکل آئیں گے، اور شکیل کے مہدی کا دعویٰ کرنے کے بعد سے آج تک 20 سال ہو گئے ہیں، آج تک دجال کا اتا پتہ نہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں دجال کے بارے میں؟ امریکہ فرانس سے تو دجال ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کو انسان بتلایا ہے، اس کی نسل، جسمانی خلیہ اور شعبہ پاتی کی مکمل تفصیل بیان کی ہے۔